بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم محمد جناح، میں ہوں ایڈوکیٹ اسلم پرویز، اور آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس سے پہلے کبھی اتنی ضرورت نہیں پڑی کہ ان کو سمجھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ I'm going to talk about vision of قائد-e-Azam۔ آج سے پہلے کبھی اس قدر محسوس نہیں کی گئی کہ قائد اعظم کے متعلق ہم اور آپ ڈیپلی ان کے تھاٹ کو، ان کے ویژن کو، ان کی سمجھ کو، ان کی عقل کو، ان کی فہم کو سمجھ سکیں، سمجھنے کی ضرورت پڑی۔ مگر آج اس لیے ضرورت ہے کہ آج پھر قائد اعظم کا بنایا ہوا یہ جو پلاٹ ہے، یہ جو پاکستان ہے، یہ پھر ایک آزمائشی گھڑی میں، پھر آزمائشوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایکسل دی criterion of a national hero and leader by dint of his intellectual capacity, a deep understanding of the political situation in the British rule, and his excellent leadership quality, which enabled him to lead a movement that transformed the Muslim community of South Asia into a Pakistan nation. He was truly leader of stature who left a strong imprint on the course of history of South Asian continent. One can identify three distinct phases of his leadership career. Period of his association with the Congress, that is starting from 1906 to 1920. In that time, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was not associated with Muslim League. Anyhow, the second phase, which ended in 1937 and marked the beginning of his confrontation with Congress party, was the main feature. The third phase, the epoch-making one, had changed destiny of the nation, lasted from 1937 to 1947. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذہنی استطاعت، اپنی تحریکی سوچ سے برطانوی بھارت میں ایک سیاسی صورتحال کی گہری سمجھ اور ان کی عمدہ قائدانہ خصوصیات، قائدانہ صلاحیت، قائدانہ حکمت کی یہ خصوصیات انہیں قابل بناتی تھی کہ وہ ایک تحریک کی قیادت کریں، جس تحریک کا انجام مسلمانوں کے ایک ریاست ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ اور یہ پاکستان جنوبی ایشیا کی مسلم کمیونٹی کو پاکستانی قوم میں تبدیل کر دینے کے لیے ان کی طویل اور قانونی جدوجہد کا یہ ثمر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح واقعی ایک قدرتی رہنما تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک قدرتی صلاحیت تھی کہ وہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آج ہمیں ویسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ گو کہ 70 سال سے کوشش کی گئی کہ کوئی ایسا لیڈر آئے، لیکن نہ لیڈر آ سکا، نہ لیڈر بننے دیا گیا، اور اگر کوئی لیڈر آیا تو اس کو بھی گیدڑ بنا دیا گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کے سمت تاریخ میں ایک
اپنا کھوٹا گاڑ دیا جو رہتی دنیا تک ان کو یاد رکھا جائے گا کہ ایک خون بہائے بغیر، ایک گرفتاری ہوئے بغیر، ایک FIR کٹے بغیر آپ نے آزاد کروا کر کے بر صغیر کے یہ مسلم علاقے کو آزاد کرا کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا. اس کا نام پاکستان ہے، جو دو جگہوں پہ مشتمل، یعنی ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان، یہ دو خطوں پر مشتمل یہ ریاست آپ نے آزاد کرا کر کے ہمارے سپرد کیا کہ اے نوجوانوں، اے خواتین و حضرات، اے میرے بچوں، اب سنبھال کے رکھو اس نشانی کو، اس پاکستان کو، اس ریاست کو. یہ ذمہ داری کس کی تھی، یہ ذمہ داری کس کی ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہوگی کہ وہ پاکستان کو سنبھال کے رکھے. پاکستان کو سنبھالنے کا مطلب پاکستان کے عوام کو خوشحال بنانا، پاکستان کو سنبھالنے کا مطلب پاکستان کے عوام کو ایجوکیٹ کرنا، پاکستان کو سنبھالنے کا مطلب پاکستان کے عوام میں حب الوطنی کو فروغ دینا، پاکستان کو سنبھالنے کا مطلب پاکستان کو مضبوط قلعہ مسلمانوں کے لیے بنانا. اسی لیے دو قومی نظریے پہ مشتمل یہ ریاست عالم وجود میں آیا کہ ایک مسلمان دوسرا نان مسلم. لہذا تمام مسلمانوں کے لیے، خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے یہ ریاست بنا، یہ ریاست آماج گاہ بنا مسلمانوں کے لیے، یہ ریاست امان گاہ بنا، یہ ریاست آپ کے ہماری ماں کی طرح بنایا گیا، تاکہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے، ماں اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر کرتی ہے، ماں اپنے بچوں کی تعمیر و ترقی کی فکر کرتی ہے، ماں اپنے بچوں کی صحت کی فکر کرتی ہے، ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، ہر لحاظ سے رات ہو یا دن ہو ماں اپنا سکھ چین بچوں کے حوالے کر دیتی ہے. بالکل اسی طرح ریاست بھی ایک ماں کی طرح ہے، مگر افسوس کہ اس کو ماں بھی نہیں ہم نے سمجھا، افسوس اس کے ماں کے شکل کو بگاڑ دیا. کرسی پرست، اقتدار پرست، طاقتور طبقوں نے. یہ واقعی ایک قدرتی رہنما تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تاریخ کے سمتوں کو، تاریخ کے دھارے کو بدل دیا، انگریزوں کے سوچ کو بدل دیا، انگریزوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ پاکستان، یہ جو خطہ ہے بر صغیر، یہاں دو قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان ہیں، ایک نان مسلم ہے، یہ دونوں آپس میں ہر لحاظ سے الگ الگ ہیں. کسی لحاظ سے ان دونوں میں یکتائیت نہیں ہے، کسی لحاظ سے ان دونوں میں یکسائیت نہیں ہے، کسی لحاظ سے ان دونوں میں یکسویت نہیں ہے، کسی لحاظ سے ان دونوں میں ایک پن نہیں ہے. لہذا یہ دو قوم ہے، ان دونوں قوموں کو دو الگ الگ ریاست میں اپنے طریقے سے رہنے کا حق ملنا چاہیے. انگریز کو بات سمجھ میں آئی اور اس نے قائد اعظم کے اس فارمولے کو سمجھتے ہوئے پاکستان آپ کو بنا کر کے، پاکستان آپ کو انگریزوں اور ہندوؤں سے آزاد کرا کر کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شولڈر کے ذریعے آپ تک اللہ نے پہنچا دیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قائدانہ صلاحیت کے 3 مختلف مراحل کو ہم اب آپ کے سامنے بیان کریں گے، پھر بات کو ختم کریں گے، پھر دوسرے قسط کے اوپر آئیں گے، جس کو انگریزی میں بھی ہم نے ان 3 قسطوں کے اوپر گفتگو کی ہے. پہلے مرحلہ ان کے کانگریس سے تعلق کے دوران کا تھا، جس کا دورانیہ 1906 سے 1920 تک کا ہے. اس وقت یعنی 1906 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ
कांग्रेस के मेंबर थे, कांग्रेस के हामी थे, हिंदू मुसलमान को एक समझने वाले थे, अमन के दाई थे, समझते ये थे कि नहीं जी नहीं, ये एक कौम है। ये कब तक उनकी सोच रही? 1906 से लेकर के 1920 तक। अब आते हैं हम दूसरे मरहले पे, जब कायद-ए-आज़म की सोच में एक तब्दीली आई। वो ये दूसरा मरहला आपका शुरू होता है आपकी तफक्कुर का, आपकी सोच का, आपके ख्यालात का, आपके विजडम का। कब से? 1920 से लेकर 1937 तक। जो 1937 में ख़त्म हुआ, कब से शुरू? 1920 से। असल में 1906 से शुरू हुआ, 1920 तक एक सोच रही, 1920 से लेकर 1937 तक दूसरी सोच रही। वो ये कि कांग्रेस, उनके ताल्लुक़, उनके रिश्ते, उनका नाता, उसकी शुरुआत को निशाना बनाया। उसकी अहम खुसूसियात ये है ख़वातीन व हज़रात कि आप ये समझने लगे कि हिंदू मुस्लिम मिल कर के आज़ादी की जद्दोजहद करेंगे और आज़ाद हो कर के फिर दोनों कौमें आपस में एक रियासत में, एक ज़मीन पर एक भारत को महाभारत बना करके रूल करेंगे। दोनों अपने अपने ताकत को शेयर करेंगे, दोनों अपने अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मुसलमान और हिंदू मिलजुल कर रहेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज दुनिया के बेशुमार ऐसी रियासतें हैं जहाँ दुनिया के लोग, हर मज़हब, हर ज़ुबान, हर रंग, हर नस्ल के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। जैसे अमेरिका 50 स्टेट पर मुश्तमिल एक मुल्क है। वहाँ मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, एथियस्ट भी रहते हैं, गे लेस्बियन भी रहते हैं, यहूद व नसारा सब रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। मगर क्यों, कैसे रहते हैं? वहाँ कानून की हुक्मरानी है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी अपने दूसरे फेस में यही समझ रहे थे कि कानून की हुक्मरानी के साथ साथ हम भारत को महाभारत बनाएंगे, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। ये कायद-ए-आज़म गुनगुनाया करते थे अल्लामा इकबाल के इस शेर को। ये था 1937 तक का सफ़र। उसके बाद 1937 से 1947 तक आपकी दूसरी सोच पैदा हुई। क्या सोच पैदा हुई? इन द फर्स्ट फेज जिन्ना वर्कड फॉर द नेशनल फ्रीडम थ्रू हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दोनों के यूनिटी के साथ आप रहने को पसंद फरमाया करते थे। दैट वाज फर्स्ट फेज ऑफ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, with the belief that the two major communities would share the power after freedom from Angrez Sarkar, from British. The nationalist Jinnah was the nationalist because ये कौम परस्त कहलाया करते थे अंग्रेज़ों की नज़र में। The nationalist Jinnah with firm Muslim identity was the main feature of this phase. That was first phase, ये पहला मरहला था। दूसरा मरहला था the second phase comprises of two main features, the rights and the duty, and the rights and interests for determination and getting recognition from Hindus of Muslim entity and individuality in Indian politics. His quest for Hindu Muslim unity, ये हिंदू मुसलमान के इत्तेहाद के हामी थे 1937 से पहले तक। थ्रू अ नेशनल पैक्ट, ये एक कौमी समझौते के तहत एक पैक्ट करके दोनों कौमें एक रियासत हिंदुस्तान में रहने के हामी थे। Content all national pact
continued although the second phase and even in the beginning of the third one. It ended finally in about 1937, 1938. That was third phase of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Freedom still remained the core aim, but there was a dramatic change in the perception. Dramatic change in the perception. Now the strongly was based on the idea of a separate nationalism and the partition of India. आखिरी में आपकी ये बात आपको समझ में आ गई कि आप उनके साथ, वो आपके साथ मिलकर आज़ादी के साथ नहीं रह सकते. Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह, his success can be explained in terms of the combination of his drive and authority, his integrity and ability to impart loyalty in the lieutenants, with exhilaration of the call for Pakistan. However, in seeking power for Muslims and taking up to demand for Pakistan, he took a charismatic goal, a goal which had not only lying close to their Muslims' heart, even since they had lost political power to the British, but had also haunted them. پہلے مرحلے میں جناح نے ہندو مسلم یکجہتی کے ذریعے قومی آزادی کے لیے کام کیا، اور آپ کی سوچ بھی قومی آزادی ہندو مسلم مل کر کے انگریزوں سے لڑ کر کے یا انگریزوں سے اپنے ملک ہندوستان کو حاصل کر کے ایک ساتھ ہندو مسلم مل کر رہیں. یہ پہلا مرحلہ تھا. اس میں قائد-اعظم رحمۃ اللہ علیہ یقین رکھتے ہوئے کہ آزادی کے بعد دو عظیم برادریاں، یعنی مسلمان اور غیر مسلمان یعنی ہندو، عظیم برادرز قوتوں کا تقسیم کریں گے، یہ جو پاور کو شیئر کریں گے. قوم پرست جناح جس کو کہتے ہیں نیشنلسٹ، قوم پرست جناح کا پختہ مسلمان شناخت پہلا اہم خصوصیت یہ تھا کہ وہ دوسرے مرحلے میں دو عمدہ خصوصیات شامل کر لی. اب دوسرے فیز کے اوپر آ کر کے خود افرادی کے حقوق، خود اقراری کے حقوق، یعنی میرا حق مجھے ملنا چاہیے، مسلم ہندو الگ الگ ہیں، خود اقراری کے حقوق اور مفادات کا ذہن میں تصور لیے دوبارہ وہ آئے میدان سیاست میں، اور ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کی وجودیت اور خاصیت کو تسلیم کرنے کی کوشش آہستہ آہستہ ناکام ہونے لگی. آپ سمجھنے لگے کہ ہندو مسلمان کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ان کی ہندو مسلم یکجہتی کی تلاش دوسرے مرحلے میں شروع ہوئی. وہ کوشش کرتے رہے کسی طرح سے بھی مل کر کے ہندو مسلم مل کر رہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر رہے ریاست ہندوستان میں. اب آخری میں پھر جو ان کی سوچ مزید پلس ہوئی 1937 1938 کے قریب کہ آزادی تک سوچ یہ رہی کہ نہیں جی ہمیں الگ ہی رہنے میں عافیت ہے. اب مقابلے کی فکر اور علیحدگی کی قومیت اور بھارت کی تقسیم پر مبنی ان کی سوچ پیدا ہوئی تھرڈ فیز کے اوپر. اور جو ان کو کامیابی ملی ان کے جذبے کی وجہ سے، ان کے حب الوطنی کی وجہ سے، حب الانسانیت کی وجہ سے، پاکستان کی مانگ کی خوشی، لیکن مسلمانوں کے لیے قدرتی
طور پر قوت حاصل کرنے اور پاکستان کے تقاضے کے لیے، پاکستان کے حصول کے لیے، پاکستان کے ڈیمانڈ کے لیے وہ ایک آخری جد و جہد شروع کر دی. ایک مقصد جو نہ صرف ان کے مسلمانوں کے دلوں کے قریب تھا، وہ یہ تھا کہ برطانویوں کے ساتھ سیاسی قوت کھونے کے بعد بلکہ ان کا پیچھا بھی کرتے رہنا ہے. آپ جب پاکستان کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، شروع سے آپ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی آپ کی سوچ تھی. آپ نے کبھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی. آپ نے کبھی وائلنٹ پسند سوچ آپ کے ذہن میں نہیں تھی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ وہ سیاست کے میدان میں سیاسی گفتگو کرتے تھے، عوام کے میدان میں عوامی گفتگو کرتے تھے. عوام کے حقوق کے دائی بر صغیر میں قائد اعظم سے بڑھ کر کوئی نہیں تھے، اس لیے کہ آپ عوام کے بنیادی حقوق سے واقف تھے. آپ عوام کے بنیادی نفسیات سے بھی واقف ہو چکے تھے. 1906 سے سفر شروع کیا اور 1947 پہ آ کر یہ اپنے انجام کو پہنچا، اپنی تکمیل کو پہنچا اور پاکستان آخر کار آزاد کرانے میں آپ نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اب پاکستان آپ کو دیا گیا، اب پاکستان میں آپ نے رہنا ہے. پاکستان میں کیسے آزادی کے ساتھ رہنا ہے؟ یقیناً ہر شخص قانون کا احترام کرے، یقیناً ہر شخص آئین کا احترام کرے، یقیناً ہر شخص ایک دوسرے کا خیال رکھے، اور جتنے حکمراں ہیں ان سبوں کو قائد اعظم کے نزدیک وہ حکم عوام کے نوکر ہیں. جتنے آرگنز ہیں، جتنے ادارے ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ سب ان کے نوکر ہیں، وہ سب ان کے خدمت کے لیے ہیں. وہ کوئی برابری کی تصور آپ کے ذہن میں نہیں تھا. آپ یہ کہا کرتے تھے کہ جتنے ادارے ہیں، ایک ریاست کو چلانے کے لیے جتنے ادارے بنائے جاتے ہیں، یہ سب ادارے عوام کی خدمت کے لیے معمور کیے جاتے ہیں. عوام کی خدمت ہی سے عوام کا یہ ریاست ترقی کرے گا. اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، ارباب اقتدار کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان ہے تو ان کی رولنگ ہے، اگر پاکستان ہے تو ان کی امپائر ہے، اگر پاکستان ہے تو ان کی سلامتی ہے، اگر پاکستان ہے تو ان کی کرسی ہے، اگر پاکستان ہے تو ان کا وجود ہے. اور اگر خدا نخواستہ پاکستان کمزور ہوا جیسا کہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو سب سے پہلے وہ ادارے کمزور ہو جائیں گی جو ادارے عوام کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں. اپنے اداروں کا خیال رکھیے. اپنے ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنی سوچ، اپنی دعا، اپنی حکمت، اپنا علم، اپنا فہم، سب کچھ اپنی ریاست اور ریاست میں بسنے والے عوام کے لیے مقصود کر دیجیے. اپنے عوام کا، اپنے ریاست کا خیال رکھیے. اداروں کی اول ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی فلاح بہبود میں اپنا روز و شب لگائے. انہی باتوں کے ساتھ اب ہم دوسرے مرحلے پہ انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے کہ بات کریں گے آپ کے ساتھ جو جتنے ممالک آزاد ہوئے ہیں، جیسے ہندوستان آپ کے ساتھ آزاد ہوا، جیسے اور دیگر ممالک آپ کے ساتھ اور آپ کے بعد آزاد ہوئے، آج وہ کہاں ہیں ہر لحاظ سے، اور آج ہم کہاں ہیں ہر لحاظ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.